لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکھہ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، انسانی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 مرحلے رکھا ہے، اور ان تینوں مراحل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا. ایک مرحلہ ہے ولادت، یعنی پیدائش کا مرحلہ، اور پیدائش کے بعد سے لے کر شعوری زندگی میں قدم رکھنے تک کا مرحلہ ہے، جو ضعف کا مرحلہ ہے، کمزوری کا مرحلہ ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج بن جاتا ہے. وہ سونے کے لیے محتاج بنتا ہے، پانی پینے کے لیے محتاج، دودھ کے لیے محتاج، کھانے کے لیے محتاج. اپنی ضروریات زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا خیال اس کے والدین رکھا کرتے ہیں. اور یہ دور وہ خود محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس دور کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اور اس دور کے اندر صرف تعلیم اور تربیت کا دور کہلاتا ہے یہ دور. اور انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے جوانی کا مرحلہ، اور اس مرحلے کی بڑی اہمیت ہے. میں دوبارہ آگے آپ کے سامنے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت ذکر کروں گا. اور انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ ہے، جو پھر سے وہ بچپن کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کا محتاج بن جاتا ہے. کسی کے سہارے کے بغیر اس کے ضروریات مکمل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو گویا انسانی زندگی کے ان تینوں مراحل میں ابتدائی مرحلہ اور انتہائی مرحلہ خود انسان اپنے آپ کا جو ہے محتاج ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں مراحل میں وہ کچھ کام نہیں کر پا سکتا ہے جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور قوموں کو اور ملت کو اور ملک کو جو ہے مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی سہارے کے زندگی کسی کے سہارے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن انسانی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ ہے، ابتدا اور انتہا کے درمیان کا جو مرحلہ ہے، وہ مرحلہ ہی بہت ہی اہم ترین مرحلہ ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی سے تعبیر فرمایا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہی دور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی اہم ترین دور کہلاتا ہے، اسلام کے اندر بھی اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی اس دور کا، اس مقام کا، اس عہد کا اور اس مرحلے کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی جوانی کا جو دور ہوتا ہے وہ دور بہت کچھ اہم ترین دور کہلاتا ہے ہر طریقے سے۔ جوانی کی مثالیں بہت ساری چیزوں سے دی گئی۔ جوانی کی مثال ایسی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی جو کام کرتی ہے، جس کے سیدھے ہونے سے انسان سیدھا رہتا ہے، جس کے بیمار ہو جانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس کے جھک جانے سے انسان کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا سکتا ہے، اسی طرح قوموں کے درمیان جوانی کا بھی مقام وہی ہے جو انسان کی زندگی کے اعضاء کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں دور کے درمیان والا جو دور ہے، عہد شباب کا جو دور ہے، جوانی کا جو دور ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے، اس کے مختلف مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے بارے میں اس بات کا ذکر فرمایا لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، کہ کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے حشر کے میدان میں اس وقت تک نہیں ہٹتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات ہر انسان سے نہ کر بیٹھے۔ ہر انسان سے 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کریں گے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے بارے میں ایک سوال کریں گے وعن عمرہ، کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کی ایک طویل عمر دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 50 سال 40 سال، تو نے اس عمر کو کہاں گزاری، کس طرح گزاری؟ ان 5 سوالات میں اگر عمومی طور پر صرف یہی ایک سوال ہو جاتا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا، تو ختم تھا معاملہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انسانی زندگی کے 3 مرحلوں کے اندر سے بچپن، جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی منزل پر پہنچنے سے پہلے تک اس کا معاملہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، گناہ اور نیکیوں کا، سزا کا کسی طرح کا مکلف نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ بچپن سے نکل کر جوانی کے بعد 55 میں چلا جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں آ جاتا ہے، تو اس کی عبادتیں، اس کے معاملات، اس کے کارنامے، وہ قوت و طاقت نہیں رہتی ہے جو کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 سوالات میں سے ایک سوال جوانی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ اے انسان میں نے تجھے جوانی کا دور دیا تھا، اس جوانی کے دور کو تو نے کہاں گزارا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے جوان اور نوجوانوں کے فضائل ذکر کرتے ہوئے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خوشخبریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کو سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر کے میدان میں جب کہاں کوئی کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں رہے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی سائے کی تلاش میں لگا ہوگا، اور ایسے موقع پر 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ آدمی کو بھی، ایک اس نوجوان کو بھی شامل فرمایا جو آدمی کے جوانی کے دور کو عبادات الہی کے اندر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ان 7 خوش نصیب افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی جوانی کے دور کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی رضامندی میں، اس کی خوشنودی میں گزارا۔ حاضرین، قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی تاریخ کیا ہے، نوجوانوں کی مثالیں کیا ہے،
آپ اور ہم 12 واقعات سن چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوانی کی پوری تاریخ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کس قدر پاکیزہ گزری، اور یوسف علیہ السلام اپنے جوانی کے دور میں کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، اور کہاں انہیں اپنی پاک دامانی کے لیے جیل جانا پڑا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، مصیبت کو اٹھایا لیکن اپنی جوانی کو پاک اور صاف رکھا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جوان کے نام سے یاد کیا، نوجوان کے نام سے یاد کیا۔ قوم کے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبودان باطلہ کو کسی نے توڑ رکھا ہے، ان کے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے، اور جب وہ واپس آئے اپنے عید سے، اپنے میلے سے، اور دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، اور پھر جب آپس میں بات کرنے لگے کہ کس نے کیا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، اس کے یہ کام کس نے انجام دیا ہوگا، تو لوگوں کے زبانوں پر جو چرچے تھے، لوگوں کی زبانوں پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھے، اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يُذْكَرُ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہماری رہن سہن کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے، اور اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں مختلف قصص اور واقعات موجود ہیں جوانوں کی تاریخ کے، اور اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبوی علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تاریخ ہمیں ملتی ہے جنہوں نے جوانی کے دور میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے کیسے کیسے کارنامے تھے، اور انہوں نے کیا کچھ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عمار کا واقعہ ہم نے 12 سنا، حضرت یاسر کا واقعہ ہم نے 12 سنا، حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہم نے سنا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے جلیل القدر نوجوان صحابہ کے واقعات ہم نے اور آپ نے 12 سنا۔ ان کی کس طرح کی قربانیاں رہی ہیں، اور ان کی قربانیاں کیسی اسلام کی ترقی کے لیے، اور کس طرح اسلام کے استحکام کے لیے ان کی قربانیاں کام آئی، اور ان کی قربانیاں اور ان کی جوانی کی مثالیں دے جانے لگی، ان کی جوانی کی مثالیں دی جانے لگی کہ جوان ایسا ہوتا ہے، جوان ایسا ہوتا ہے، جوان اس طرح ہوتا ہے۔ جوانی کی بڑی فضیلتیں اور بڑا اونچا مقام بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان 5 باتوں کے درمیان اس ایک بات کا بھی ذکر فرمایا جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اغتنم قمتا قبل قمس، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے انسانوں، 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانو۔ ان 5 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کے دور کو غنیمت جانو، جوانی کے دور کو غنیمت جانو، بڑھاپے کا دور آنے سے پہلے، بڑھاپے کے دور آنے سے پہلے، صحت کے دور کو غنیمت جانو، بیماری کے آنے سے پہلے، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ گویا آپ علیہ السلام نے جوانوں کا مقام بتایا، قرآن کریم نے جوانوں کے مثالیں بیان کی، اصحاب کہف کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آیا، اور اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد ان کے اندر جو طاقت اور قوت آئی، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی، اس سورہ کہف کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اس تمہید گفتگو کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ جوانوں کا اس قدر اونچا مقام احادیث میں، آیات میں، سیرت میں، اور تاریخ اسلام میں، اور تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ کیسے کیسے جوان پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ تاریخ اسلام کے صفحات میں محمد بن قاسم کا نام بھی ملتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا نام بھی ملتا ہے، طارق بن زیاد کا نام بھی ملتا ہے، اور عبد الرحمن کا نام بھی ملتا ہے۔ مختلف تاریخ کے اندر نام ملتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ ہمارا بھی تعلق اسی قوم سے ہے، ہمارا بھی تعلق اسی نبی سے ہے، ہماری بھی سیرت کل ہی لکھی جائے گی، ہماری بھی تاریخ لکھی جائے گی، لیکن کیا سوال یہ ہے
کہ اس وقت میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، ہمارے عام طور پر عمومی طور پر نوجوانوں کی جو حالات ہیں، ان نوجوانوں کی جب تاریخ لکھی جائے گی، جب ہسٹری لکھی جائے گی، تو ان نوجوانوں کے کون سے کارنامے لکھے جائیں گے کہ آنے والی نسل ان نوجوانوں کے کارناموں کو پڑھ کر خوش ہو سکے، ان نوجوانوں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کر سکے آنے والی نسلیں۔ جس طرح ہم اور آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد کی تاریخ ہم اور آپ بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ چند سال کے بعد ہماری جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہمارے ایسے کون سے کارنامے ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری آل و اولاد اور ہماری نسل ہم پر فخر کر سکے یا ہماری زندگی کو مشعل راہ بنا سکے۔ آج جب ہم مسلم سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو عمومی طور پر مسلم سماج کے اندر جو خرابیاں، جو برائیاں ہیں وہ ہیں، لیکن نوجوان طبقے کے اوپر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو نوجوان طبقہ جو ہے ہر طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہے۔ نوجوان خود محسوس نہیں کر رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے۔ اس کا عقیدے کا معاملہ، اس کے اخلاقیات کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، ہر معاملے کے اندر نوجوان جو ہے بے راہ روی کا شکار نظر آتا ہے۔ دوسری جانب وہ نوجوان طبقہ جو دین سے جڑ تو جاتا ہے لیکن دین کے نام پر بھی وہ نوجوان فتنہ پھیلاتا ہے اور دینی جذبات کے اندر وہ ملوث ہو کر یا دینی جذبات کے اندر وہ مبتلا ہو کر تشدد کی راہیں اختیار کر رہا ہے، غلو کے راستوں کو اختیار کر رہا ہے، اور نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے بلکہ اپنے افراد خاندان کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، جماعت اور جمعیتوں کے لیے، مساجد اور اداروں کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ گویا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک طرف نوجوان وہ دین بیزار نوجوان طبقہ ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقائد اور عبادات کے اندر دور دور تک بھی جو ہے ان کی کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اخلاقیات کے معاملے میں مسلم نوجوان جو ہے اس قدر گر چکا ہے کہ اخلاقیات کا نام و نشان آج مسلم نوجوانوں کے درمیان ہمیں چاہتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ نہ اس کی زبان، نہ اس کا رنگ، نہ اس کا ڈھنگ، نہ اس کا سلیقہ، نہ گفتگو، نہ آداب، نہ احترام، نہ عزت، کسی چیز کے اندر بھی جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اس کے اندر 100% کامیاب ہے۔ اور پھر نوجوان طبقہ اوقات کا استعمال غفلت اس قدر ہے کہ اس کے پاس نہ وقت کی قدر و قیمت ہے، نہ وقت کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے۔ ساری رات چوتروں پر بیٹھ کر، ساری رات ہوٹلوں میں رہ کر، ساری رات گھروں کے باہر رہ کر وہ گزارتا ہے اور ساری رات جاگتا ہے اور بد اخلاقی اور فحاشیت اور عریانیت اپنے موبائل کے اندر دیکھتا ہے، یا پھر مختلف قسم کے کھیل اور کود میں لگا رہتا ہے، لہو لعب میں لگا رہتا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ خود اس کی زندگی بن پاتی ہے، نہ افراد خاندان کی زندگی بن پاتی ہے، نہ کچھ دینے کے لائق بن سکتا ہے، بلکہ ساری زندگی لینے کے قابل رہتا ہے، دینے کے قابل وہ بن نہیں پاتا ہے۔ حضرات، دوسری جانب ہمارا نوجوان طبقہ ایک جانب امت مسلمہ اقتصادی اعتبار سے غربت کا شکار ہے، لیکن غربت کا شکار رہنے کے باوجود بھی عمومی طور پر امت مسلمہ اسراف کے میدان میں فضول خرچی کے میدان میں بہت دور تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ فضول خرچی کے اندر، اسراف کے اندر امت مسلمہ پوری طرح ملوث ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود جو ہے اسراف اور فضول خرچی ہے، تو اس میں اسراف اور فضول خرچی کے اندر بھی ہمارا نوجوان آگے ہے۔ تمباکو نوشی، گٹکا اور پھر جو ہے سگریٹ اور نہ جانے بہت سارے حرام چیزوں کے اندر آج کا نوجوان ملوث نظر آتا ہے۔ شراب پینا اس کے پاس کوئی عیب کی بات نہیں، سگریٹ پینا اس کے پاس کوئی گناہ کی بات نہیں، گٹکا کھانا کوئی نقصان دہ چیز نہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے حقہ اور مختلف قسم کی جو چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان موجود ہیں، گویا ایک کلچر سمجھ رہے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے جرم نہیں سمجھ رہے ہیں، گویا بے حیائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے
آپ جانتے ہوں گے خصوصیت کے ساتھ بزرگ حضرات کہ اگر کسی کو بیڑی یا سگریٹ پینے کی عادت بھی رہتی تو گھر سے دور ہو جاتا، اپنے بوڑھوں سے یا اپنے بڑوں سے دور جا کر جو ہے وہ پی کر آتا اور محسوس تک ہونے نہیں دیتا۔ مگر آپ چلے جائیں حیدرآباد کی کون سی ایسی ہوٹل ہوگی یا ہمارے شہر کے علاوہ کسی بھی شہر کے اندر کون سا ایسا روڈ ہوگا، کون سی ایسی نکڑ ہوگی، کون سی ایسی جگہ رہے گی جہاں کھڑے ہو کر ایک بزرگ بھی سگریٹ پیتا ہے اور ایک نوجوان بھی سگریٹ پیتا ہے، اور نہ جانے ان کی عقل اس قدر مائلی جاتی ہے کہ آزو بازو بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہ خیال رہتا ہے نہ تمیز رہتی ہے، اور وہ سگریٹ پی کر بڑے فخر کے ساتھ دھواں جو ہے وہ سامنے والوں پر چھوڑتے ہوئے بھی انہیں شرم اور حیا یا کسی قسم کا کوئی احساس نہیں رہتا ہے۔ یہ اخلاقیت کی گراوٹ، یہ اخلاقیت کی گراوٹ ہے، اور نوجوان طبقہ بد اخلاقی کے بہت سارے راستوں کو اختیار کر چکا ہے۔ اور دوسری جانب جیسا کہ میں نے تمہیدی کلمات کے اندر یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر وہ نوجوان جب جو ہے دین سے جڑ گیا اور دین سے جڑنے کے بعد منہج سلف کا پیکر ہو گیا اور منہج سلف کو اس نے اپنا لیا اور صحیح فہم قرآن، صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو اس نے سمجھا اور اپنے اکابرین سے وہ جڑ کر رہا تو اس نے اپنی تاریخ بنائی۔ لیکن نہ جانے ہمارا نوجوان طبقہ جو مساجد سے جڑ رہا ہے، دین سے جڑ رہا ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کے اندر کچھ فہمی آ جا رہی ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے تئیں سمجھنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، اور ہر اس مقرر کی تقریر کو سن کر متاثر ہو رہا ہے جو ہمیں ورغلا رہا ہے، یا ہمارے اندر جو ہے بے راہی پیدا کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے جو ہے یا پھر پڑوسی ممالک کی تقریریں سن کر وہ جذبات میں آ جاتا ہے اور ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے لیے مصیبت زدہ بن جاتا ہے۔ نوجوان بھائیوں، یہ کوئی ایسی بات میں نے آپ کے سامنے نہیں کہی جس کو آپ نے نہ جانتے ہو، جس کو آپ نہ جانتے ہو۔ اس کے اسباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ صرف میں نوجوانوں کی برائیاں ذکر کرتے رہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے اندر برائیاں آئی تو کیوں آئی، اس کا علاج کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہم بزرگ ہیں، ہم والدین ہیں، ہم جماعت اور جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں، ہم مساجد کے ذمہ دار ہیں، ہم خاندان کے افراد کے ذمہ دار ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ سچ پوچھے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، ٹھنڈے دل سے پوچھے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کس قدر انتظام کیا۔ ان کی دنیا بنانے کے لیے ہم نے ہر طرح کی محنت تو کی، لیکن ان کی آخرت بنانے کے لیے، ان کے دینداروں کو دیندار بنانے کے لیے ہمارے پاس کون سا ماحول ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم نے رکھا ہے؟ ہم نے کتنا ان پر دیندار بنانے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے؟ کتنا ٹائم ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں؟ کتنا وقت ہم ان کے ساتھ بتاتے ہیں؟ جوانی کی ڈائریز پر قدم رکھنے سے پہلے انہیں کس قدر ان کا ذہن بنانا چاہیے، انہیں کیسی تربیت دینی چاہیے؟ کیا ان تمام مراحل کو ہم نے طے کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ اکثریت ان تمام چیزوں سے غافل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 سال کے بچے کو، 3 سال کی بیٹی کو ہم نے اور آپ نے اسکول اور کالجز کے حوالے کر دیا، اور وہاں جا کر وہ پروان چڑھ کر آئے، ان کا ذہن وہی بنا، ان کی ذہنیت وہی بنی، اور ان کا کلچر وہی بنا، اور ان کا لباس وہی رہا، ان کی زبان وہی رہی، ان کی چال اور چلن وہی رہی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جوانی میں ہمارا بچہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، متقی بن جائے۔ تو یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں یا خوش فہمی ہے کہ ہم اگر تربیت کیے بغیر جو ہے، اگر ہم سمجھے کہ درخت جس کو ہم نے لگایا ہے یہ پھل آور ہو، یہ ثمر آور ہو اور مفید پھل دے، اور اس پھل سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اولاد کی تعلیم، دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں، ان کی تربیت کریں۔ تعلیم کا وہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈگریاں آ جائیں، بڑی بڑی سندیں آ جائیں، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ آ جائیں، اور اس کی بنیادوں پر لاکھ دو لاکھ کی جاب مل جائے۔ تعلیم اس کو نہیں کہتے ہیں۔ تعلیم تو وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ رب کا نام بھی اور رب کی صفات کو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی توحید کی تعلیم ہمیں اپنے اولاد کو دینا چاہیے۔ اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب یہ ہے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد نوجوانوں کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، آزاد اس قدر چھوڑ دیا، اور جب وہ بگڑ گئے اس وقت ہم انہیں منانے، سنوارنے، انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ درخت جو ہے بالکل سیدھا ہو چکا رہتا ہے، اس وقت یا تو کاٹ دو کی بات آ جاتی ہے یا توڑ دو کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس مرحلے میں آنے سے پہلے ہی جو ہے ہم پانی صحیح انداز میں دے، صحیح انداز میں سیراب کرے، صحیح انداز میں اس پودے کو لے کر چلے، صحیح انداز میں اس دھالی کو لے کر چلے، اور جوانی کے دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی تربیت کرے، اس کا ذہن بنائے۔ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کے انتظام میں صحابہ کے واقعات سناتے ہیں، اسلاف کے واقعات سناتے ہیں، ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کے، ان کے قربانیوں کے، ان کے کارناموں کے، ان کے ایمانی واقعات، ان کی پاکیزگی کے واقعات کیا ہم اپنی اولاد کو سناتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ سچ کہوں تو آج کا یہ موبائل سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ ماں بھی موبائل میں مصروف، باپ بھی موبائل میں مصروف، اولاد بھی موبائل میں مصروف، رات آنکھ لگنے تک ہم اور آپ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، تو ہماری اولاد کو ہم کہاں سے اپنے اسلاف کے واقعات سنا سکیں گے؟ ہماری اولاد کو کہاں سے ہم اسلاف کے واقعات سنائیں گے اور ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ، وہ اخلاقی جذبہ، وہ کردار پیدا کریں گے؟ اور ایک وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا اور موبائل اور انٹرنیٹ نے آ کر ہمارے نوجوان لڑکے ہو کے لڑکیاں ہو، دیندار گھرانے ہو کے بے دین گھرانے ہو، سب کو اپنے طوفان بدتمیزی کے اندر لپیٹ رکھا ہے۔ یہ موبائل، یہ نیٹ اور یہ ٹی وی، ساری کی ساری چیزیں حدود پار کرتے ہوئے انسان کو بے راہ روی کا شکار بنا رہی ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور گھروں کے اندر سے جو ہے تمام چیزیں نکالیں اور اپنی اولاد کے اوپر نگاہ رکھیں، اپنی اولاد کے اوپر نگاہ رکھیں۔ آزادی کے نام پر اس قدر ہم نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو کہ ان کے پرسنل میٹرز میں انٹر نہیں ہونا، ان کے پرسنل میٹر میں دخل نہیں دینا، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ کیا چیز استعمال کر رہا ہے، اس کے موبائل میں کہاں سے کون سا سم آیا، اس کے موبائل میں کون سی چیز آئی، یہ تمام کی تمام چیزیں پرسنل کے نام پر ہم نے اس قدر آزادی دے رکھی ہے کہ ہمارا نوجوان لڑکا ہو کے لڑکی تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہمیں ہوش آتا ہے، اس وقت ہمیں ہوش آتا ہے جب پوری طرح پانی سر چڑھ کر چلا گیا ہو، طوفان جو ہے پوری طرح آ چکا ہو، اس وقت ہم کہتے پھرتے ہیں کہ مولانا کیا کیا جائے، صدر صاحب کیا کیا جائے، امیر صاحب کیا کیا جائے، میرا لڑکا میری لڑکی ایسی ہے، ایسا ہو گیا۔ شاید کہ اس سے پہلے ہم اور آپ جاگ گئے ہوتے تو شاید ہمارے لیے مفید ہوتا وہ معاملہ۔ آخری کے 2-4 منٹ میں اپنے ان نوجوانوں سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو دین تو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن بھی دیندارانہ ہے، لیکن وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ خدا را آپ سے التماس ہے کہ اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام کے نام سے ہی اس کا معنی اور مطلب جھلکتا ہے کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام تشدد کو اپناتا نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام فتنہ اور فساد کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے فساد فی الارض کو سختی کے ساتھ منع کیا، سختی کے ساتھ فساد فی الارض کو منع کیا۔ اور فساد برپا کرنے والے جب یہ کہتے کہ ہم فساد کہاں برپا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، تو قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تم اصلاح کے نام پر، امن کے نام پر، حقوق کے نام پر، ظلم کے قاتلوں کے نام پر جو ہے اگر تم فساد پھیلانا چاہتے ہو تو یہ غلط ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا۔ تعجب ہوتا ہے ہمارے ان نوجوانوں پر جن کو اسلام نے یہاں تک اس بات کی تعلیم دی تھی، کیا کہتے ہیں، اسلام نے یہاں تک کہا تھا کہ لا یشیر احدکم، کہ تم میں سے کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف جو ہے کسی لوہے کی سلاخ کے ذریعے، کسی ہتھیار کے ذریعے تم اشارہ تک نہ کرو۔ اشارہ کرنے سے منع کیا گیا۔ بازار میں چلنے کے
آداب بتاتے ہوئے نبی نے یہاں تک تعلیم دی کہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے یہاں تک تعلیم دی. نبی علیہ السلام جنگ کے میدان کے لیے روانہ کرتے ہوئے جن باتوں کی نصیحت آپ نے فرمائی, آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نام پر جاؤ, اللہ کا نام لے کر جاؤ. دیکھو سنو, چند باتیں سنو. لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, کسی بوڑھے کا قتل نہ کرو. ولا طفلا صغیرا, کسی چھوٹے بچے کا قتل نہ کرو. ولا امرأة, کسی عورت کا قتل نہ کرو. آپ نے تو میدان جنگ میں اپنے صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے جبکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آج کے اس دور میں جو ترقی یافتہ یا مہذب دور اپنے آپ کو کہتا ہے, اس مہذب دور میں ہونے والی جنگیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو مار رہے ہیں, کس قدر معصوموں کا خون ہو رہا ہے, کتنے معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے, نہ جانے کتنے دواخانوں کو, کتنے اسکولز کو, کتنے مساجد کو, کتنے عبادت گاہوں کو ان لوگوں نے جنگ کے نام پر تباہ اور تاراج کر کے معصوموں کا قتل عام کروا دیا. لیکن اسلام نے اس بات کی تعلیم دی اپنے ماننے والوں کے لیے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہو تو بوڑھے کو نہیں مارنا, بچے کو نہیں مارنا, عورت کو نہیں مارنا, اور کسی کے مال کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا, درختوں کو نہیں جلانا, درختوں کو نہیں کاٹنا, اور کسی کی عبادت گاہ کو نہیں ڈھانا. اور آپ علیہ السلام قدرت پانے کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر جو کام کیا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو پیغام ساری انسانیت کے حوالے کیا, وہ پیغام یہی ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم. کیسے کیسے دشمن تھے, ان تمام دشمنوں کو آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر سب کو معاف فرما دیا اور امن کا پیغام دیا اور کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. کون ہے ابو سفیان؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے دو جنگوں کے اندر جو ہے وہ سپہ سالار بن کر آئے, دو جنگوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے, نبی سے دشمنی کی, لیکن آپ علیہ السلام ان کے گھر کو وہ مقام دے رہے ہیں جو مقام کعبۃ اللہ کو آپ نے دیا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی, قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی بھی قوم کی دشمنی کے اندر تم اس قدر اندھے نہ ہو جاؤ کہ تم جو ہے تقوی کا دامن تم سے چھوٹ جائے, عدل و انصاف کا دامن تم سے چھوٹ جائے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. آپ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی دشمنیوں کو بھی اجاگر کیا, اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو کسی بھی قوم کی دشمنی میں تم حد سے تجاوز نہ کرو, حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ, عدل اور انصاف کا دامن جو ہے تم تھامے رہو. خلاصہ کلام یہی ہے, اسلام نے ساری انسانیت کا ادب اور احترام ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. اسلام نے احترام انسانیت کی تعلیم دی ہے. ایک انسان کا قتل اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. ایک انسان کی جان کی اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ سارے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کر رہا ہے. اس وقت اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو ہمارے حیدرآباد سے, ہمارے شہر سے تعلق رکھتا ہے, روزانہ قتل اور غارت گیری کے واقعات کے اندر مبتلا ہے. مارنے والا مسلمان, مرنے والا مسلمان, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل عام ہو گیا ہے ہمارے شہر کے اندر. اس سے بچنا اور بچانا چاہیے. دوسری جانب ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو دین کے نام پر یا ظلم کے خاتمے کے نام پر یا اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے تن کو سوچ لیتا ہے اور دشمن کو ختم کرنے کے نام پر جو ہے وہ دہشت گردی کے راہوں کو اختیار کر رہا ہے, تو وہ بھی غلط ہے. اسلام کی تعلیمات من وعن جو ہے سلامتی والی ہیں. دہشت گردی کی تعلیم یا خود آتنکوادی کی تعلیم یا خودکشی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, بم بلاش کرنا کروانا یہ اور بات ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور حقیقتیں ہیں. یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھل کر وہ گفتگو کر سکوں, لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام راہوں سے اپنی قوم کو, ان تمام راستوں سے اپنے نوجوانوں کو بچاؤں
جہاں کے جانے کی وجہ سے شکوک اور شبہات کی نگاہ بھی اگر ہم پر پڑ جاتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، آپ کے اہل افراد کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، سب کچھ کے لیے ہو جائے گا، اور آپ کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے جذبات کو جو ہے ہوش میں رکھتے ہوئے استعمال کریں، علماء کا دامن نہ چھوڑے، جمعیت اور جماعت سے جڑ کر رہے، مساجد سے جڑ کر رہے، تعلیم کا جو صحیح نہج ہے اس کو اختیار کر کے تعلیم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اپنے نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ہم ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ فکر اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نہج کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کو جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم بزرگوں کو اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ان مساجد اور مدارس کو امن و سلامتی کے جو گہوارے ہیں، انسانیت کے جو قلعے ہیں، اللہ اس کے اندر ہمیں انسانیت کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توحید کا بول بالا فرما دیجئے۔ اللہ نوجوان طبقے کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ وہ نوجوان طبقہ جو مظلوم اور مجبور اور معصوم ہے لیکن جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بند پڑا ہے، اللہ انہیں نکلنے کی راہیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کے آپ حامی اور ناصر بن جائے۔ اللہ جو بے راہ روی کا شکار ہیں اللہ انہیں صحیح توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہندوستان کے ماحول کو بدل دیجیے۔ اللہ ہندوستان کے ماحول میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے جانوں کی اور ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری لڑکیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ بہت سارے آپ کے مومن بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ شفا کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کوئی دواخانوں میں ایڈمٹ ہے، کوئی گھروں کے اندر تڑپ رہا ہے، اللہ کوئی بیماری کے باوجود آپ کے گھروں کو لازم پکڑ کر اللہ آپ کے گھروں میں موجود ہیں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اللہ ان سب کے لیے شفا کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ معصوم بچے، اللہ 10 دن 20 دن کے پیدا ہونے والے بچے اللہ دواخانوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، اللہ ان معصوم بچوں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کے ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ آئے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھیں، اور جب دنیا سے لینے کا وقت آئے تو ایمان اور اسلام اور آپ کی رضامندی اور آپ کی خوشنودی عطا فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب ملك بر رؤوف رحيم ورب الحليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم اغزل من قذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته